السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کے حقوق۔ ہر ماں پر لازم ہے کہ اپنے بچوں سے پیار و محبت کرے اور ہر معاملہ میں ان کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ کرے اور ان کی دلجوئی و دلبستگی میں لگی رہے اور ان کی پرورش اور تربیت میں پوری کوشش کرے۔ اگر ماں کے دودھ میں کوئی خرابی نہ ہو تو ماں اپنا دودھ اپنے بچوں کو پلائے کہ دودھ کا بچوں پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ بچوں کی صفائی ستھرائی، ان کی تندرستی و سلامتی کا خاص طور پر دھیان رکھے۔ بچوں کو ہر قسم کے رنج و غم اور تکلیفوں سے بچاتی رہے۔ بے زبان بچے اپنی ضروریات بتا نہیں سکتے، اس لیے ماں کا فرض ہے کہ بچوں کے اشارات کو سمجھ کر ان کی ضروریات کو پوری کرتی رہے۔ بعض مائیں چلا کر یا بلی کی بولی بول کر یا سپاہی کا نام لے کر یا کوئی دھماکہ کر کے چھوٹے بچوں کو ڈرایا کرتی ہے۔ یہ بہت ہی بری باتیں ہیں۔ بار بار ایسا کرنے سے بچوں کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور وہ بڑے ہونے کے بعد ڈرپوک ہو جایا کرتے ہیں۔ بچے جب کچھ بولنے لگے تو ماں کو چاہیے کہ انہیں بار بار اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنائے، ان کے سامنے بار بار کلمہ پڑھے یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھنا سیکھ جائے۔ جب بچے بچیاں تعلیم کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے ان کو قرآن شریف اور دینیات کی تعلیم دلائے۔ بچوں کو اسلامی آداب و اخلاق اور دین و مذہب کی باتیں سکھائے، اچھی باتوں کی رغبت دلائے اور بری باتوں سے نفرت دلائے۔ تعلیم و تربیت پر خاص طور پر توجہ کرے اور تربیت کا دھیان رکھے، کیونکہ بچے سادہ ورق کے مانند ہوتے ہیں۔ سادہ کاغذ پر جو نقش و نگار بنائے جائیں وہ بن جاتے ہیں، اور بچیوں کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اس لیے ماں کی تعلیم و تربیت کا بچوں پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ لہذا اگر ہر ماں کا فرض منصبی ہے کہ بچوں کو اسلامی تہذیب و تمدن کے سانچے میں ڈھال کر ان کے بہترین تربیت کرے۔ اگر ماں اپنے اس حق کو ادا نہ کرے گی تو گنہگار ہوگی۔ جب بچہ یا بچی 7 برس کی ہو جائے تو ان کو طہارت اور وضو و غسل کا طریقہ سکھائے اور نماز کی تعلیم دے کر ان کو نمازی بنائے۔ پاکی و ناپاکی اور حلال و حرام اور فرض و سنت وغیرہ کے مسائل ان کو بتائیں۔ خراب لڑکوں اور لڑکیوں کی صحبت ان کے ساتھ کھیلنے سے بچوں کو روکے اور کھیل تماشوں کے دیکھنے سے ناچ گانے، سنیما تھیٹر وغیرہ لغویات سے بچوں اور بچیوں کو خاص طور پر بچائے۔ ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں اور بچیوں کو ہر برے کاموں سے بچائے اور ان کو اچھے کاموں کی رغبت دلائے، تاکہ بچے اور بچیاں اسلامی آداب و اخلاق کے پابند اور ایمانداری و دینداری کے جوہر سے آراستہ ہو جائے اور صحیح معنوں میں مسلمان بن کر اسلامی زندگی بسر کرے۔ یہ بھی بچوں کا حق ہے کہ ان کی پیدائش کے 7ویں دن ماں باپ ان کا سر منڈوا کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرے اور بچے کا کوئی اچھا نام رکھے۔ خبردار ہرگز بچوں بچیوں کا کوئی برا نام نہ رکھے۔ جب بچہ پیدا ہو تو فوراً ہی اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھے، تاکہ بچہ شیطان کی خلل سے محفوظ رہے، اور چھہارا وغیرہ کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈال دے تاکہ بچہ شیرین زبان اور بااخلاق ہو۔ نیا میوہ نیا پھل پہلے بچوں کو کھلائے پھر خود کھائے۔ بچے میں زیادہ پھل ہے، بچے بھی تازہ پھل ہیں، نئے پھل کو نیا پھل دینا اچھا ہے۔ چند بچے بچیاں ہوں تو جو چیزیں دیں سب کو یکساں برابر دیں، ہرگز کمی بیشی نہ کرے ورنہ بچوں کی حق تلفی ہوگی۔ بچیوں کو ہر چیز بچوں کے برابر ہی دے، بلکہ بچیوں کی دلجوئی
و دلداری کا خاص طور پر خیال رکھے، کیونکہ بچوں کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ لڑکیوں کو لباس اور زیور سے آراستہ اور بناؤ سنگھار کے ساتھ رکھے تاکہ لوگ رغبت کے ساتھ نکاح کا پیغام دیں، اور اس کا خیال رکھے کہ وہ زیورات پہن کر باہر نہ نکلے کہ چوروں ڈاکوؤں سے جان کا خطرہ ہے۔ بچیوں کو بالا خانوں پر نہ رہنے دے کہ اس میں بے حیائی کا خطرہ ہے۔ حتی الامکان 12 برس کی عمر میں بچوں کی شادی کر دے، مگر خبردار ہرگز کسی بددین یا بد مذہب مثلا رافضی، خارجی، وہابی وغیر مقلد وغیرہ کے یہاں لڑکوں یا لڑکیوں کی شادی نہ کرے، ورنہ اولاد کی بہت بڑی حق تلفی ہوگی اور ماں باپ کے سروں پر بہت بڑے گناہ کا بوجھ ہوگا اور وہ عذاب جہنم کے حقدار ہوں گے۔ اس طرح فاسقوں، فاجروں، شرابیوں، بدکاروں، حرام کی کمائی کھانے والوں، سود خوروں اور ناجائز کام دھندہ کرنے والوں کے یہاں بھی لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں نہ کرے، اور رشتہ تلاش کرنے میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مذہب اہل سنت اور دیندار ہونے کا خاص طور پر دھیان رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔